وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم وفي رواية يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی منقول ہے، ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، کہ کبھی کبھار بندہ کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا باعث ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا باعث ہوتا، لا یلقی لہا بالا، لیکن اس آدمی کو جس نے وہ کلمہ بولا ہے اس کلمے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا قیمتی کلمہ میری زبان سے نکلا ہے، لیکن اللہ جل شانہ اس کلمے کے طفیل یرفع اللہ بہا درجات، اس آدمی کے جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، ایسا ہی ایک آدمی وہ ہے جو اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ جل شانہ کی ناراضگی پر مشتمل ہوتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کتنا خطرناک اور کتنا سنگین جملہ اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، وہ تو اسے انتہائی معمولی سی بات، معمول کی بات اور روٹین کی بات سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جملہ اللہ کو اتنا سخت ناگوار ناپسند ہوتا ہے کہ یہوی بہا فی جہنم، کہ اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جہنم میں بھی اتنا دور اس کو گرا دیا جاتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، یعنی اتنی مسافت کی دوری پر جہنم میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے، صرف اس ایک کلمے کی وجہ سے جو اس کی زبان سے ادا ہو۔ اس حدیث مبارک کے اندر جو پیغام صاف لفظوں میں دیا جانا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ انسان زبان سے جو کچھ نکالتا ہے اس کو کوئی معمول کے الفاظ یا روٹین کے الفاظ نہ سمجھے۔ ایک ایک لفظ جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے وہ نہ ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے، نہ ہی وہ ضائع ہو رہا ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ اس کا کوئی باس پرس یا اس کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا ہے، ایسا بھی نہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری بات کوئی نہیں سن رہا، میری بات تو صرف سامنے والا آدمی سن رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ سمجھے کہ بھائی میری بات کا تو سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوا، سامنے والے پر اثر ہو یا نہ ہو، کوئی سنے یا نہ سنے، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، آپ کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اس کلام کی، اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک ایک لفظ جو منہ سے نکلا، ایک ایک جملہ جو منہ سے نکلا وہ محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کے اندر اللہ فرماتا ما یلفظ من قول، جو لفظ آدمی اپنے منہ سے نکالتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، ایک اس کے محافظ، سخت قسم کا محافظ موجود ہوتا ہے جو اس کی کلام کو، اس کے بول اور اس کے لفظ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو آج کل تو کسی بھی چیز کا محفوظ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میموری کارڈ اور اس سے بھی چھوٹی چھوٹی معمولی چپیں ہیں جس سے جو ہے نا گھنٹوں کی چیزیں، ہزاروں گھنٹوں کی چیزیں محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ تو اللہ کی قدرت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ، لیکن ہر آدمی اگر اپنی کوئی چیز بناتا ہے، کوئی پروڈکٹ بناتا ہے، تو اس میں محفوظ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اور کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے۔
آج جتنے بھی ہم آلات استعمال کرتے ہیں موبائل کی شکل میں، کمپیوٹر کی شکل میں، یا نیٹ اور اس قسم کی جو نا چیزیں استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں، آپ کے ایک ایک کلمے اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرکت اور ایک ایک مومنٹ وہاں پر محفوظ ہو رہی ہوتی ہے۔ موبائل سے کیپچر کی گئی ایک بھی تصویر اگرچہ آپ اس کو ڈیلیٹ مار دیں، ختم کر دیں، لیکن وہ ان کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے جنہوں نے اس آلہ کو بنایا ہے، جنہوں نے اس چیز کو بنایا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے لی گئی اور کمپیوٹر میں رکھی گئی جو بھی ڈیٹا جو بھی وہ ہے وہ سب محفوظ ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک ایک حرکت وہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی قدرت تو اس سے بھی کہیں زیادہ اوپر کی ہے۔ اللہ جل شانہ آدمی کی نہ صرف یہ کہ ظاہری حرکات کو محفوظ رکھتا بلکہ انسان کے دل کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہاں پر۔ تو اللہ بھی بندے کے اندر کوئی ایسی چیز رکھ سکتا ہے، اور یقیناً رکھی ہوگی، نہ ہو تو اللہ نے فرشتے مقرر کیے جو انسان کے ظاہر اور باطن ہر قسم کی حرکات کو نوٹ کر رہا۔ تو زبان سے نکلنے والا کوئی بھی کلمہ یا تو وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بن کر درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن کر جہنم کی گہرائیوں میں گرنے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ بھی کتنی دوری پر؟ ما بین المشرق والمغرب، فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی جتنی بعد اور جتنی دوری ہے اتنی ہی دوری پر انسان اس معمولی کلمے کی وجہ سے زمین پر گر جاتا ہے۔ تو انسان کا معمولی کلمہ ہو یا انسان کی معمولی حرکت ہو، وہ نہ حرکت معمولی ہوتی ہے، نہ وہ کلمہ اور وہ لفظ اور وہ بول معمولی ہوتا۔ لوگ شاید اس کو اگنور کر دیں، لوگ شاید اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز اہمیت والی ہو جاتی، یا تو وہ درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، یا یہ کہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پڑنے کا سبب و ذریعہ بنتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اردو میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی منہ سے نکالنا ہے سوچ سمجھ کر نکالو، اندھادھند نہیں کہ بھائی جو منہ میں آیا نکال دیا۔ آج یہ بہادری کے طور پر یہ چیز بیان کر دی جاتی ہے کہ میں اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھتا، بس جو کچھ دل میں ہوتا ہے منہ سے نکال دے۔ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، جو کچھ دل میں آیا نکال دینا، یہ جو کچھ دل میں آیا منہ سے اس کا اظہار کر دینا، منہ سے یہ بول دینا، نہ کوئی یہ کمال کی بات ہے، نہ کوئی بہادری کی بات ہے، نہ کوئی اچھائی کی علامت ہے۔ اگر پہلے آدمی اس کو سوچے کہ میرے اس بول کے یا کلمات کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا رزلٹ نکلے گا، پھر اس کے بعد اس کو زبان پر لے کر آئے۔ اندھادھند جو کچھ دل میں دماغ میں آیا بس منہ سے نکال دینا، میں تو اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھتا، جو کچھ ہوتا ہے کھول دیتا ہوں، ظاہر کر دیتا ہوں۔ لوگ اس کو ایک اچھائی کے طور پر، ایک کمال اور بہادری کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے خاص وصف گردان رہے ہوتے ہیں کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے۔ دل میں بات نہیں رکھتا، دل میں بات نہ رکھے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ منہ سے نکالیں۔ دل میں بات نہ رکھیں، اس کو ختم کر دیں۔ اگر کسی کے حوالے سے کوئی بات ہے تو اللہ کے لیے اس بات کو ختم کر دیں، لیکن دل میں بات نہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ منہ سے ہی اس کو نکال دیں، لفظوں میں اس کو بیان کر دیں اور جو ہے نا اس کا اظہار کر دیں، بھلے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، اس کا ثمرہ کچھ بھی نکلے۔ اگر سامنے والے کے پاس اس کا نتیجہ نہ بھی نکلے، اللہ کے نزدیک اس کا نتیجہ ضرور نکلتا، یا تو وہ درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے، یا تو وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا پڑنے کا باعث بنتا۔ اس لیے کوئی بھی بول منہ سے نکالتے ہوئے انسان اپنی جنت اور جہنم دونوں کو سامنے رکھے، یا تو وہ جنت کا باعث ہے یا تو جہنم کا باعث ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب